وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو. وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالی ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا. جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف، چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں. تو میرے پیارے ساتھیو، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب. تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو. جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا وہ مسجد کی طرف جائیں. مسجد کی طرف جانے والوں اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ. اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک. اب یہ تین چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے سنو، یہ تین چیزیں اللہ کو سب سے بڑا مان لیا اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے. نبی کے طریقے پر نبی نے جیسے بتایا ہے کچھ نہیں چلے گا تیرا. نبی نے ایک رکعت میں ایک رکوع کیا ایک ہی کرنا ہے، نبی نے ایک رکعت میں 2 سجدے کیے 2 ہی کرنا ہے. نبی نے ظہر میں 4 پڑھی اگر تو 6 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. نبی نے مغرب میں 3 پڑھی اگر تو 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. نبی نے فجر میں 2 پڑھی اگر تو 3 یا 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. نماز اتنی ہی پڑھنا ہے جتنی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. جب یہ 3 چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لی، قبول کر لی، تب کہا جا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی، یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ کھولے گی. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر، بھلائی کے لیے آؤ، بھلائی کے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ. اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں، بھلائی بھی نہیں. اس کے بعد پھر لاسٹ میں پھر کہا جا رہا ہے آئے لوگوں ایک بار پھر سن لو، اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو، اب بھی گھر میں رہنا ہے، اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے، اب بھی بزنس کرنا ہے، اب بھی سروس کرنا ہے، اب بھی آفس میں رہنا ہے. لاسٹ میں پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر آفس کا مالک نکال دے گا نکال دے، کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آفس میں بیٹھے ہو، اس سے روزی روٹی چل رہی ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اچانک آگ لگ گئی، آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے، اب کیا کرو گے بتائیے؟ اب کیا کرو گے؟ اچانک بلڈنگ ٹوٹ گئی، گر گئی، دیوار گر گئی، یہاں پھسل گئے، ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اب کیا کرو گے؟ آپ تو آفس کو سب سے بڑا سمجھے تھے نا،
اس لیے تو نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، اب کیا کرو گے؟ صحتک قبل مرضک، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے۔ اذان کا مقصد یہ ہے، اس لیے ہوتی ہے یہ اذان، اس لیے دی جاتی ہے یہ اذان، تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے، اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے۔ دنیا میں بہت سے نبی آئے، سنیے، اور ہر نبی پر نماز فرض تھی، ہر نبی پر نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں، اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، الہ العالمین، او اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، انسانی آبادی نہیں ہے، اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، بے آبو آبادی ہے، وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے، وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے، تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں، ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے، کعبہ کو بنانا ہے، جہاں قبلہ بننا ہے، جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے، تیرا گھر بننا ہے، ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت، میرے بیوی بچے لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایک بھی پرندہ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، انسان نہیں رہ رہا ہے، سائے سائے بیتتی ہے، خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے، لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے، یہی اللہ کا گھر بننا ہے، اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ میری بیوی سے، میرے بچوں سے جو نسل پھیلے، جو تعداد بڑھے، جو سنکھیا بڑھے، جو آبادی بڑھے، لیقیموا الصلاۃ، وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں، وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے، وہاں تیرا گھر ہے، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔
یہی نماز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. پتا چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی فرض تھی، نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی. یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی، اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی. رہا نبی اکرم کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا. اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے، مجھ سے دور ہو جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں. یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے، مرضی آئی پڑھو. اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے. بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. سمجھائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو الگ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق، اپنے آپ ختم. بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کیا کیا بتاؤں. لیکن سب چل رہا ہے. کتنا بڑا دل مردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں پوچھتے لڑکی پڑھی لکھی ہے، ہاں کتنی، قرآن پڑھی ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے، قرآن پڑھی ہے. اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں، پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا، دھول اس وقت صاف ہوگی، اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی، اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی. لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں ہے. جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی. ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی، کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی، کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی، صبح دوپہر شام، اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی، کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی، اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی، ظہر میں 4 رکعت رکھ دی، عصر میں 4 رکعت رکھ دی، مغرب میں 3 رکھ دی، اور عشاء میں 4 رکھ دی، کیونکہ کسی نبی کی اوپر 2 تھی، کسی کی اوپر 3 تھی، اور کسی کی اوپر 4 تھی، 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی، 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں، میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے، کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے، اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں، میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں، ہاں میں آخری نبی ہوں، اب طریقہ میرا چلے گا، اب راستہ میرا چلے گا۔ دنیا میں 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ، درخت، پہاڑ، یہ کھڑے ہیں، کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے بھینس، بکری، گائے، بھیڑ۔ آپ دیکھیے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے آئیں تو بالکل وہی شکل ہو جاتی ہے، اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسے چھپکلی، چوہا، دیوار پہ بھی چڑھے گا تو چپکا ہوا ہوگا، زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا۔ یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی، پہاڑوں کی، تو دیکھ میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میری اس ادا کو قبول کر لے۔ اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں، اللہ اکبر، میں نے رکوع کر لیا ہے، دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے۔ اگر تجھے چھپکلی، چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر، زمین پر چپک گئے، سجدہ کر لیا۔ اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں۔ تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے۔ اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر۔ آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں، ہاں سنیے زبردست چیز، چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں، جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں؟ کہا اللہ کے نبی شام کو جب کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، تقریباً
1.5 घंटा 1 घंटा वहां बड़ा शोर हो रहा है पीछे, वो लोग सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या खुरापाते कर रहे हैं। बच्चे नहीं है उसमें, कुछ बड़े भी हैं पीछे, और अभी तक नहीं सुन रहे। देखो वो फिर छलांग लगा रहा, कूद रहा, उनकी आवाज यहाँ तक आए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको भगाते उनको कहते घर जाए। शैतान बच्चे, इनके माँ बाप से पूछो, हमें हमारा दिल कहता है ये रात में पैदा हुए हो। हाँ बड़ा बड़ा भी है, हमको यहां से दिख रहा है, अभी निगाह इतनी कमजोर थोड़ी हुई हमारी। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा ये बताओ कि वो किस वक्त कान लगा के सुनते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, वो जब शाम को काम करके वापस आते हैं, जब तो वो कान लगा कर सुनते हैं, यानी असर के वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा कान लगाते हैं वो दीवारों पर? कहा तो ठीक है, फिर असर में तुम कुरान की तिलावत जोर से करना बंद करो, यानी आहिस्ता पढ़ लो। और कब कान लगाते हैं? कहा अल्लाह के रसूल कैलूला करते वक्त। हम लोग जब दोपहर में काम करके आते हैं, घर में खाना खा के थोड़ा सोते हैं, कैलूला यानी जोहर की नमाज के वक्त वो कान लगाकर सुनते हैं और हमको पकड़ के मारते हैं जब हम जोर से कुरान की तिलावत करते हैं तब। तो अल्लाह के नबी ने कहा जोहर में भी तुम कुरान को आहिस्ता पढ़ो। देखिए आपने ये नहीं कहा कि नमाज घर में पढ़ो। मकामी आदमी हो, जो कहीं का रहने वाला हो, आप अपने गांव के रहने वाले हैं, तो आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुसाफिर आदमी है, सफर से आया है, तो वो जहाँ ठहरा है, जहाँ रुका है, वो नमाज पढ़ सकता है अपने मकाम पर जहाँ वो ठहरा है, इसलिए कि उसको कसर में करना है, 2 रकात पढ़ना है। और मुसाफिर जोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है, वो 2 नमाजें मिला सकता है, उसको गुंजाइश है। लेकिन मकामी आदमी को नहीं। अल्लाह के रसूल ने उनसे क्या कहा? अच्छा जोहर में मारते हैं और असर में मारते हैं? कहा तो ठीक है, जोहर में आहिस्ता पढ़ लो और असर में आहिस्ता पढ़ लो। अच्छा ये बताओ मगरिब में? तो अल्लाह के रसूल वो बहुत देर से आते हैं, तो मगरिब में वो कान लगा के नहीं सुनते। तो आपने फरमाया फिर मगरिब में कुरान की तिलावत जोर से करो। अच्छा ईशा में? हाँ अल्लाह के नबी जब वो घर कारोबार करके खेती बाड़ी करके वापस आते हैं तो ईशा में भी कान लगा के सुनते हैं। आपने हाँ तो वो ईशा में भी नहीं सुनते क्योंकि थके हुए होते हैं, खाना खाया और सो गए। मगरिब के बाद आते हैं, सुनते नहीं है, इसलिए आपने कहा मगरिब में पढ़ो जोर से। ईशा की नमाज आप इतनी देर से पढ़ते हैं कि उनको नींद आ जाती है, वो ईशा में भी नहीं सुनते। आपने फरमाया तो ईशा में भी पढ़ो। अच्छा फजर में? अल्लाह के नबी फजर में तो वो खुद ही घोड़ा बेच के सोते रहते हैं। तो आपने कहा फिर फजर में भी जोर से तिलावत करो। पहले ये 5 वक्त जोर से तिलावत होती, 5 नमाजों में जोर से पढ़ा जाता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल ये हमें मारते हैं, कानों में दीवारों पे कान लगाते हैं, सुन लेते पढ़ रहे तो मारते हैं, पीटते इतना मारते कि लहूलुहान हो जाते हैं। तो आपने कहा कब मारते हैं? कहा जोहर में। आपने कहा जोहर में आहिस्ता पढ़ो। कब मारते हैं? कहा असर में। असर में भी आहिस्ता पढ़ो। मगरिब में? कहा नहीं जोर से पढ़ो। इशा में सो जाते हैं वो, जोर से पढ़ो। फजर में नहीं उठते हैं वो, जोर से पढ़ो। मेरे भाइयों ये सिलसिला चलता रहा।